جب جاوید صاحب نے ان کو پوچھا کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، یونیورس جسے کہتے ہیں نا، کہ اسے پیدا کرنے سے پہلے کیا کر رہے تھے، آپ کا رب کیا کر رہا تھا یہ جب زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا؟ تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ مفتی صاحب نے پہلے تو کہا کہ اگر کوئی دوسرا یہ سوال کرتا تو ہم جواب ہی نہیں دیتے، لیکن آپ بہت رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں اس لیے آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ کہ پہلے بعد ان تمام چیزوں کا تعلق وقت سے ہے۔ جب زمین و آسمان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی تو وقت ہی نہیں تھا، زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی نہ وقت کا وجود آیا، تو یہ سوال ہی لوجیکل ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے تالی پیٹی، آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ تالی پیٹی ہو کہ ماشاءاللہ کیا شاندار عقلی جواب دیا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی لوجیکل ہے، کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی نا وقت کا وجود ہوا، جب تھا ہی نہیں تو اس سے پہلے سوال ہی نہیں آتا۔ عقلی طور پر گرچہ آپ کو یہ جواب بہت زیادہ اچھا لگا ہو اور آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے پہلے اور بعد کا لفظ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مفتی صاحب نے تو عقلی جواب دیا اور کہا کہ جب زمین و آسمان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، یونیورس موجود ہی نہیں تھا، تو وقت کا سوال ہی نہیں آتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، کب؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے، اور اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے وقت کا وجود ہی نہیں تھا۔ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ٹائم لیس ہے۔ نان فزیکل ریالٹی جو ہے یا میٹا فزیکل، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے، اس کا ٹائم لیس ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ ٹائم کا کریٹر ہے۔ میرے بھائی، کیا یہ عقیدہ رکھنا شریعت ہمیں اس کی گنجائش دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیں، اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے اور تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ اب جاوید صاحب پوچھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا، آپ ثابت کریں۔ عقل سے ثابت کر پائیں گے آپ تو عقل کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ اگر آپ وحی کی رعایت کرتے، جواب آسان تھا، جواب مشکل نہیں تھا۔ جاوید صاحب کا سوال کوئی مشکل سوال نہیں تھا۔ کس کے لیے؟ جو وحی کی اتباع کرنے والا ہے، وحی کے پیچھے چلنے والا ہے، عقل کو سب کچھ نہیں سمجھنے والا ہے۔ جواب اس کے لیے آسان ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود جواب دیا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی ہے جن کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ ہمیں ہر مخلوق کے بارے میں علم رہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات جو ہے ازلی ہے، ازل سے اللہ رب العالمین موجود ہے اور اس کی صفات ازلی ہے۔ متکلمین کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین خالق کب ہوا؟ مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد، اس سے پہلے خالق نہیں تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ علم کلام کو پڑھیں گے اور اس کی اتباع کریں گے اور کتاب و سنت کی اتباع نہیں کریں گے، سلف صالحین کی منہج کی اتباع نہیں کریں گے، تو اسی طرح کے باطل عقائد کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا، اور بہت ساری جگہوں پر پھنسیں گے تو وہاں پر عقل کا سہارا لے کر اسے چپ کرانے کی کوشش کریں گے، چاہے اس عقل کا سہارا لینے کی وجہ سے کتاب و سنت کے نصوص کی دھجی اڑانے کی بھی ضرورت پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت۔ یہ جواب تو بڑا عقلی طور پر اچھا لگا، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے اس عقل کی کوئی حیثیت ہے؟ عقلی طور پر تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد ہی
وقت کا وجود ہوا، اس لیے اس سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ لیا ہے. کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا. اس لیے اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ صرف وہ کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خبر دی ہے یا اس کے رسول نے اس کے بارے میں خبر دی ہے. اور ان نصوص کو سلف صالحین نے جس طریقے سے سمجھا ہے بس اسی طریقے سے ان کی ہم تفسیر کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے منمانی تفسیر بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ دین و ایمان جو ہے نا انتہائی قیمتی متاع ہے ہمارے پاس. اگر ہر ایک کو ہم سننا شروع کریں اور خصوصاً ایسے لوگوں کو جو عقل کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، عقلی دلائل سے متاثر کرنے والے ہیں اور جن کے عقید و منہج کے بارے میں ہم مطمئن نہ ہوں، تو یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے ہم بھاگیں اور ان کی باتوں کو سنیں اور محظوظ ہوں اور ان کے عقلی دلائل پر ہم تالی پیٹیں. ابھی ہم نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ فتنے کا دور تھا. صحابہ کرام نے اور تابعین نے کیا منہج اپنایا اس وقت؟ فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہ وینظر الی اہل البدعہ فلا یؤخذ حدیثہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا دور جب شروع ہوا تو صحابہ کرام کا تابعین کا یہ منہج تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان فتنوں سے اسی طرح لڑیں اور ان فتنوں سے اسی طرح دور رہنے کی کوشش کریں جو صحابہ کرام اور تابعین نے کوشش کی تھی. جو ان کا منہج تھا اسی منہج پر چلتے ہوئے ہی ہم اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں.